ستارہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ جو زہر وہ زبیر کو دے کر آئی ہے، اس زہر کی وجہ سے زبیر اب تک منو مٹی قبر کے نیچے جا پہنچا ہوگا، لیکن ستارہ ہے اس بات سے انجان کہ زبیر اب بھی زندہ ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ملک کی بیٹی پنکی ملک سے کہتی ہے کہ آپ پلیز نیلم آپی کو بلوا دیں، میں صرف انہی سے ہی پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ ملک اپنی بیٹی پنکی کو اس طرح نہیں دیکھ پاتا اور وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ نیلم کو بلوائے گا اور وجہ پوچھے گا کہ آخرکار ایسا مسئلہ کیا ہے جو اسلم جیسا گھٹیا قسم کا انسان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ملک بلاوا بھیجتا ہے نیلم اور اس کی بڑی بہن زینت کو بلوانے کے لیے۔ آتی ہے زینت اور نیلم ملک سے ملنے کے لیے۔ ملک جو کہ کہتا ہے نیلم اور زینت سے کہ میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اسلم جیسا گھٹیا قسم کا اور بے غیرت قسم کا انسان آپ لوگوں کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ زینت جو کہ یہ بات سننے کے بعد خوش ہو جاتی ہے کہ آخرکار کوئی تو ہے جو ہمارا ساتھ دے گا۔ اس بات پر زینت کہتی ہے ملک سے کہ میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ وہیں پر زینت ملک کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح سے اسلم اسے ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کس طرح سے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ملک جو کہ زینت سے کہتا ہے کہ آپ میری بہن کی طرح ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اس اسلم کو تو میں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ ملک جو کہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اسلم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آؤ۔ جاتے ہیں ملک کے لوگ اور جا کر اسلم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ اتنی مار کٹائی کرتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے منہ سے سچ اگل دیتا ہے۔ وہیں پر اسلم سب کے سامنے زینت سے معافی مانگتا ہے، لیکن دل ہی دل میں ٹھان لیتا ہے کہ میرے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا اس کا بدلہ تو زینت میں تم سے لے کر ہی رہوں گا۔ لیکن وہیں پر ملک اسلم کو دھمکی دے دیتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم زینت یا اس کی بہن نیلم کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف جاتی ہیں مہتاب بیگم اور شہانہ ہاسپٹل میں۔ شجاع کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آخرکار معاملہ کیا ہے، زبیر ٹھیک تو ہے نا؟ پہلے شجاع جو کہ بتا نہیں پاتا اور گھبرا رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اپنی ماں اور اپنی نانی کو بتا دیتا ہے کہ اس کے ماموں کو زہر دیا گیا تھا۔ شہانہ اور مہتاب بیگم یہ بات سننے کے بعد حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہیں، ان کے تو جیسے پیروں تلے سے ہی زمین نکل جاتی ہے۔ مہتاب بیگم جب جاتی ہے اپنی بیٹے زبیر سے ملاقات کے لیے تو وہاں پر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ زبیر کی تو آنکھیں ہی خراب ہو چکی ہیں اور یہ سب کچھ صرف اس زہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ زبیر جو کہ چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ دھندلا کیوں دکھائی دے رہا ہے، مجھے سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں دکھائی دے رہا۔ تو اس بات پر مہتاب اپنے بیٹے کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن زبیر جو کہ اپنی آنکھیں کھو بیٹھا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ستارہ اور جہانگیر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جہانگیر جو کہ کہتا ہے کہ اب تک تو زبیر غصے سے پاگل ہو چکا ہوگا اور ہمیں تلاش کر رہا ہوگا۔ ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ تلاش تو وہ تب کرے گا نا جب وہ زندہ ہوگا۔ اس بات کو جہانگیر سمجھ نہیں پاتا اور ستارہ سے پوچھتا ہے کہ وہ آخرکار کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ تو وہیں پر ستارہ جہانگیر کو بتاتی ہے کہ وہ آنے سے پہلے زبیر کو زہر دے کر آئی تھی اور اس زہر کی وجہ سے وہ اب تک منو مٹی قبر کے نیچے جا پہنچا ہوگا۔ کہتی ہے ستارہ جہانگیر سے بے فکر ہو جاؤ، ہمیں ڈھونڈنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا آگے جب ستارہ کو معلوم ہوگا کہ زبیر اب بھی زندہ ہے؟ کیا کرے گا زبیر ان لوگوں کے ساتھ؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بہکاوے۔